پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے، کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان. وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کوئی بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے. کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو. وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں. اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے. کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جبھی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں. میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا. تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کرے. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی. مغرب کے بعد
ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے, کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے یہ, توبہ کرنی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا, اور وہ لفظوں میں نہیں, جملوں میں نہیں, توبہ رٹی رٹائی نہیں, شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے, میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں, مسجدوں سے نا شب برات کی رات, شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لوگ اتنا روتے ہیں نا, رونا چاہیے, کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں, کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا, اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے, داؤ لگانا ہے, تو اس نے توبہ کیا رات کے, یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا, یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے, تو نظر ہی نہ آئے, اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو.